جو مقصد تک پہنچنے کے راستے ہوتے ہیں اس کو مقصد بنا لیتے ہیں۔ دنیا کا مشہور رائٹر ہے، اس نے کہا ہے کہ اگر آپ اپنے کور پرپز تک پہنچنا چاہیں تو آپ 5 ٹائم جو ہے وہ وائی پوچھیں کہ جو بننا چاہتے ہیں وہ کیوں بننا چاہتے ہیں، تو آپ اپنے مقصد کے قریب پہنچ جائیں گے۔ بڑے مقصد تک پہنچنے کی تربیت ہمارے سکولز میں، ہمارے تعلیمی نظام میں، پھر گھروں میں، پھر ہمارا جو میڈیا ہے، کہیں سے بھی اس پہ ڈسکشن نہیں ہوتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سعید احمد آپ سے مخاطب ہوں۔ ہر ویڈیو میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ کامیاب اور مؤثر زندگی گزارنے کے لیے کسی خاص اور اہم موضوع پہ گفتگو کی جائے۔ تو آج کی گفتگو میں ہم ڈاکٹر جمیل انور صاحب سے یہ پوچھیں گے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے اور یہ کیسے گزاری جائے۔ بہت شکریہ سعید بھائی، آپ نے بڑا اچھا ٹاپک لے کے آئے ہیں، اور یہ اس طرح کا ٹاپک ہے کہ بہت کم لوگ اس پہ گفتگو کرتے ہیں، اور یہ بظاہر آسان لگتا ہے لیکن مشکل ترین کاموں میں سے ہے کہ لوگ بیٹھ کے یہ سوچیں کہ ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے، اور پھر زندگی جو ہے وہ اس مقصد کے تحت گزاری جائے۔ ہم لوگ میں سے بہت بڑی میجورٹی جو ہے وہ اس بات پہ غور نہیں کرتی، حالانکہ ہم جو ہے ہمارے ارد گرد کی جو چیزیں ہیں ان کے بارے میں تو ہمیں پتہ ہے۔ مثال کے طور پہ یہ موبائل ہے، تو اس کا بارے میں پوچھا جائے کہ اس کا مقصد کیا ہے، تو زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ اس کو مقصد کو بتا دیں گے۔ اسی طرح صوفے کا کیا مقصد ہے، تو لوگوں کو پتہ ہے کہ جو کور فنکشن ہوتا ہے بیسیکلی وہ مقصد وہی ہوتا ہے، یا جس پرپز کے لیے، جس مقصد کے لیے، جس کام کے لیے وہ بنایا جائے۔ لیکن لوگوں کو اپنے بارے میں اگر پوچھا جائے کہ آپ کی زندگی کا کیا مقصد ہے، تو یہاں پہ لوگ جو ہے نا وہ اکثر خاموش ہو جاتے ہیں یا جواب نہیں دے پاتے۔ تو مقصد جاننے کے لیے کسی بھی چیز کا، اور انسان اپنی زندگی کا مقصد اگر جاننا چاہے تو کچھ بنیادی سوالات ہیں جو اپنے آپ سے کرنے پڑیں گے۔ مقصد جاننے کے لیے ضروری ہے کہ بنیادی سوال یہ پوچھا جائے کہ آپ کی جو ایگزسٹنس کا پرپز کیا ہے، وائی ڈو یو ایگزسٹ، کیوں تخلیق کی گئی، انسان کو کیوں بنایا گیا، اور وہ جو کیوں ہے اس کا جو جواب آئے گا وہ اس کا مقصد بتائے گا۔ تو پھر لوگ ایک غلطی یہ کرتے ہیں کہ جو مقصد تک پہنچنے کے راستے ہوتے ہیں اس کو مقصد بنا لیتے ہیں۔ اس میں مثلاً ہمارے معاشرے میں خصوصاً یہی ہے کہ جیسے ہمارے سکولز میں بچوں کو ہمیشہ یہ پڑھایا جاتا ہے کہ آپ کی زندگی، میری زندگی کا مقصد یا تو ڈاکٹر بننا ہے، یا انجینئر بننا ہے، یا بزنس مین بننا ہے، یا کوئی اور شعبہ جو ہے وہ اس کا نام لیا جاتا ہے۔ تو بچے جو ہے وہ شروع دن سے وہی خواب ذہن میں اور وہی مقصد ذہن میں جو ہے وہ ساتھ لے کے چل رہے ہوتے ہیں، اور جب وہ ڈاکٹر نہیں بن پاتے تو اس سے آگے انہوں نے نہیں سوچا ہوا ہوتا، تو وہ پھر مایوس ہو جاتے ہیں، ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو ان کی ساری کوششیں ڈاکٹر بننے کے لیے ہوتی ہیں، نہ کہ سوال یہ ہونا چاہیے کہ بھائی ڈاکٹر کیوں بننا کیوں ہے۔ تو جب آپ یہ سوال کریں گے کہ ڈاکٹر کیوں بننا چاہتے ہیں، تو وہ پھر مختلف جواب آتے ہیں کہ جی ہم انسانیت کی خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ اپنی آسودگی بھی اس میں آ جاتی ہے۔ اچھا جی، انسانیت کی خدمت کیوں کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کہیں گے کہ تسکین ہوتی ہے، یا انسانیت کی فلاح کے لیے جو ہے وہ ساری چیزیں ہیں۔ تو اب یہ جیسے آپ اوپر چلے جاتے ہیں تو مقصد جو ہے وہ اس جو ڈاکٹر بننا یا انجینئر بننا وہ پیچھے رہ جاتا ہے، مقصد اوپر آ جاتا ہے، اور وہ تقریباً کامن ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو جب آپ یہ جم کولنز نے، ہم تو مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ ہماری تخلیق کا
پرپس شروع سے ہی بتا دیا تھا کہ ہم انسان کو اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا. کیا مقصد ہے اس کا؟ تو اللہ تعالیٰ نے تو بنیادی طور پر اپنی جو ہے وہ بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اور وہ بندگی جو ہے وہ انسانیت کے فلاح کے ذریعے کرنی چاہیے. تو یہ اگر مقصد کلیئر ہو جائے انسان کا، پھر اس کے سب پرپزز ہوتے ہیں کہ اس بڑے مقصد تک پہنچنے کے لیے آپ نے انٹرمیڈیٹ یا سب پرپز کیسے ڈیفائن کرنے ہوتے ہیں. تو جب یہ چیزیں راستہ ایک پتہ چل جاتا ہے تو آپ کی زندگی ایک ڈائریکشن میں آ جاتی ہے. آپ اس مقصد جو ہر وقت آپ کے ذہن میں ہے، مثلا ہم مسلمان ہیں تو ہمارے ذہن میں جو ہمارا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو. تو اگر دیکھیں یہ سارے معاشرے میں ہر ایک کا اور معاشرے کا ایز اے ہول بھی یہ پرپس بن جائے کہ اللہ ہم سے راضی ہو اللہ ہم جائے، سے راضی ہو جائے، تو زندگی کی ساری جو تگدو ہے نا وہ اللہ کو راضی کرنے والی ہو جائے. تو جب ہمارا یہ مقصد کلیئر نہیں ہے اور ہم نے یہ جو چھوٹے چھوٹے مقصد ہیں جو بنیادی طور پر مقصد نہیں ہے، مقصد تک جانے کے راستے ہیں، ان کو ہی مقصد بنا لیا ہے، تو ہم بس پیسہ کمانا ایک ہمارا مقصد بن گیا. پیسہ کیوں کما رہے ہیں یہ اس کو سوچتے نہیں. عہدہ لینا مقصد بن گیا، اس طرح کی چیزیں جو ہیں، ڈاکٹر بننا، انجینئر بننا، یہ مقصد بن گیا. تو یہاں پہ پھر ہماری تگدو پھر اسی ارد گرد گھومنا شروع ہو جاتی ہے. تو جتنا مقصد گریٹر ہوگا، جتنا کلیئر ہوگا، تو آپ کی زندگی کی پوری تگدو جو ہے اس طرف لگ جائے گی اور پھر مایوسی نہیں ہوگی. شکریہ ڈاکٹر صاحب. آپ سے یہ بات پوچھنا چاہوں گا کہ جیسے ایک عام آدمی ہے، جسے خاص کر اسپیشلی جو ہم مسلمان لوگ ہیں، تو ہمیں اپنی زندگی کا مقصد کیا رکھنا چاہیے؟ کہ جیسے آپ نے کہا تھا کہ بچوں کو ہم سٹارٹ سے ہی ہم کہتے ہیں کہ آپ نے ڈاکٹر بننا ہے. ویسے غلطی تو ہماری ہے کہ ہم ہی ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ڈاکٹر بننا ہے، آپ نے انجینئر بننا ہے. تو ایسا والدین کو بھی کیا کرنا چاہیے، یا ٹیچر کو بھی ایسے کیسے ایجوکیٹ کرنا چاہیے بچوں کو کہ ان کا مقصد یہ نہ رہے، بے شک وہ ڈاکٹر بنے، تو جو آپ کہہ رہے تھے کہ ڈاکٹر بن کے آگے کیا کرنا ہے، تو اس بارے میں کیا کہتے ہیں، کیا پیغام دیتے ہیں آپ؟ اب اس میں یہ ہے نا کہ ہماری تعلیمی نظام میں یہ تو اب یہ سوال بھی نہیں کیا جاتے کہ بڑے ہو کے کیا بننا ہے یا آپ کے آپشنز کیا ہیں، وہ ساری چیزیں. یہ تو اصل میں وہ راستے ہیں نا جو آپ کو مقصد کی طرف لے کے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو مختلف صلاحیتیں دی ہیں، مختلف سوچ دی ہے. اس کی جو سوچنے اور فکر کا انداز ہے وہ مختلف ہے، اس کا ماحول مختلف ہے، وہ اس کا فیملی بیک گراؤنڈ مختلف ہے، وہ جس معاشرے میں رہتا ہے وہ مختلف ہے. تو مقصد اگر جس طرح میں نے کہا نا کہ مقصد یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا ہے. اب اللہ کی رضا کے کام مختلف ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. آپ لوگوں کا علاج کر کے اللہ کی رضا حاصل کر سکتے ہیں. آپ جو وہ انجینئر ہیں تو انجینئرنگ پروڈکٹس جو ہیں وہ بنا کے اللہ کی رضا جس میں لوگوں کی فلاح ہو تو اس کے ذریعے آپ اللہ کی رضا تک پہنچ سکتے ہیں. آپ کاروبار کر رہے ہیں تو لوگوں کو جاب دلوا کے اچھی خالص چیزیں پیدا کر کے لوگوں کی زندگی میں سہولیات پہنچا کے آپ جو ہے وہ اللہ تک پہنچ سکتے ہیں. تو یہ ہر انسان کی اپنی صلاحیت کے مطابق بڑے مقصد تک پہنچنے کی تربیت ہمارے سکولز میں، ہمارے تعلیمی نظام میں، پھر گھروں میں، پھر ہمارا جو میڈیا ہے، کہیں سے بھی اس پہ ڈسکشن نہیں ہوتی. نہیں ہو رہی، بالکل نہیں ہو رہی. اور جب ڈسکشن نہیں ہو رہی ہوتی تو ہمارے سامنے ایک جو ہے نا وہ پاپولر قسم کی جو مشہور ہونا زیادہ اس میں آ جاتا ہے، یا شارٹ کٹ کے ذریعے چیزوں کو آگے بڑھنا زیادہ آ جاتا ہے. تو ہماری ساری تگدو اسی میں لگی رہتی ہے، دوسرے کو نیچا گرانے میں لگی رہتی ہے، یا دوسرے کو دھوکہ دے کے منافع کمانے میں لگی رہتی ہے. تو جب تک وہ چیزیں کلیئر نہیں ہوتی، ہمارے تعلیم و تربیت کے نظام میں وہ ساری چیزیں نہیں آتی، تو مشکل ہو جاتا ہے، اور مشکل ہو رہا ہے. اس لیے ہر انسان کو جو ہے وہ اپنے لیول پہ ظاہر ہے جو لوگ کرنا چاہتے ہیں، جستجو ہے، تو ان کو ایسے لوگ ڈھونڈنے چاہیے جو کوئی بامقصد زندگی گزار رہے ہیں، جن کا گریٹر پرپز انہوں نے ڈیفائن کیا ہوا ہے، تو ان سے مل کے سیکھنا چاہیے. لیکن یہ مشکل راستہ ہے، اس میں ہماری گورنمنٹ بھی اور ہمارا جو تعلیمی نظام ہے اس میں بری طرح فیل ہو رہا ہے. شکریہ ڈاکٹر صاحب.
آپ نے ہمیں سمجھایا۔ تو ناظرین، آپ نے بھی سنا کہ ہم با مقصد زندگی کیسے گزار سکتے ہیں اور یہ کیسے گزاری جا سکتی ہے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ۔ بہت شکریہ جی۔